بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ سیکنڈ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مفرد حروف یعنی حروف ہجا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مرکب حروف، ٹھیک ہے، مرکب حروف۔ اب دیکھیے کہ مرکب کی معنی کیا ہوتی ہے۔ مرکب ہوتا ہے ایک حروف سے زیادہ، یعنی 2 یا 3 یا 4 یا 5، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مرکب ہوں گے۔ مثلا ہم لکھتے ہیں مثلا، یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب ہو جائے گا۔ یا ہم کہیں گے قسم، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مرکب ہو گیا، یعنی ایک سے زائد 2 یا 3 یا 4 یا 5۔ اگر ایک ہی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے، جس طرح ہم نے حروف ہجا پڑھا۔ تو یہ حروف ہجا ہیں، مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، حروف ہجا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک سے زائد ہو گیا تو پھر ہم اسے مرکب کہیں گے۔ اب دیکھیے کہ مرکب میں کیا ہوتا ہے، وہی حروف ہوتے ہیں جو حروف ہجا ہوتے ہیں، کوئی الگ حروف نہیں ہوتے، وہی 29 ہیں۔ یہ مرکب میں بھی وہی 29 ہوتے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ہم وہاں تو ترتیب سے پڑھ کے آئے الف سے لے کر یا تک، لیکن اب ترتیب نہیں ہے، مرکب میں ترتیب نہیں ہوتی، مرکب میں آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو مرکب میں شکلیں بتائی جاتی ہیں کہ با کی شکل کس طرح ہو سکتی ہے، یعنی کتنے شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک ایک حروف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں، ایک ایک حروف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ کس طرح؟ مثلا ہم پہلا ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے اور تیسری ہوتی ہے، یعنی 3 شکلیں الفاظ کا، شروع والا، بیچ والا، آخر والا۔ کس طرح؟ ہم یوں کریں کہ لکھیں ابداً، ٹھیک ہے۔ اب ابداً کی پہلی صورت الف کی کیا ہوگی؟ اس طرح الف ہوگا۔ اگر الف بیچ میں آئے گا تو کس طرح ہوگا؟ بادو، ٹھیک ہے، بے ای ذنبن، بی ای، اب بیچ میں اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو شکل ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی الف کی، ٹھیک ہے، تیسری شکل میں بھی اس طرح ہی ہوگا الف۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے با، با کی پہلی شکل اس طرح، بیچ والی شکل اس طرح اور آخر والی شکل اس طرح۔ تو یہ با کی شکلیں ہیں۔ دیکھو، جب شروع میں الفاظ آئے گا تو با اس طرح ہوگا، بیچ میں اس طرح ہوگا اور آخر میں اس طرح ہوگا۔ اب جاتے ہیں تا کی طرف، تا شروع میں، بیچ میں اور آخر میں اس طرح۔ تھا شروع میں، بیچ میں اور آخر میں اس طرح۔ جیم، جیم شروع میں اس طرح ہوتی ہے، بیچ میں اس طرح ہوتی ہے، آخر میں اس طرح ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح۔ ہا کی طرف آتے ہیں، شروع میں ہا اس طرح، بیچ میں ہا اس طرح اور آخر میں ہا اس طرح۔ خا، یہ شروع میں، یہ بیچ میں، یہ آخر میں۔ تو یہ 3 شکلیں ہوتی۔ تو مرکب حروف میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں خا کس کس صورت میں آئے گا۔ اس صورت میں بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ شکلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ دال اس طرح، بیچ میں دال اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے، آخر میں بھی دال اس طرح آئے گا، کیونکہ یہ دال جو یہ حروف کو کاٹتا ہے، یعنی بعد والا جو حرف آئے گا اس کو آپس میں ملاپ نہیں کرے گا، الگ کرے گا اسے۔ پھر دال بھی اسی طرح ہوگا، یہ دال ہے۔ را بھی اسی طرح ہوتا ہے، را جب شروع میں آتا ہے تو اس طرح، بیچ میں آتا ہے تو اس طرح۔ زا جب شروع میں ہوتا ہے تو اس طرح، جب بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا تو اس طرح آئے گا۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد شروع میں آتا ہے اس طرح، بیچ میں آتا ہے اس طرح، آخر میں آتا ہے اس طرح۔ ضاد شروع میں اس طرح، بیچ میں اس طرح اور آخر میں اس طرح۔ اس کے بعد سین شین،
سین اس طرح، شروع میں، بیچ میں اس طرح، آخر میں اس طرح. یہ سین کی صورت ہے. شین شروع میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ شر کہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. بیچ میں اس طرح اور آخر میں اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے. تا شروع میں اس طرح ہوتا ہے اور بیچ میں اس طرح ہوتا ہے اور آخر میں اس طرح ہوتا ہے. ذا شروع میں اس طرح، بیچ میں اس طرح اور آخر میں اس طرح ہو سکتا ہے. عین شروع میں اس طرح ہوتی ہے اور بیچ میں اس طرح ہوتی ہے اور آخر میں اس طرح بھی ہوتی ہے اور اس طرح بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں شکلیں بیان کی جاتی ہیں. غین بھی اسی طرح ہوتا ہے، شروع میں اس طرح، بیچ میں اس طرح، آخر میں اس طرح آتی ہے. فا شروع میں اس طرح، بیچ میں اس طرح، آخر میں اس طرح آتا ہے. قاف شروع میں، بیچ میں اور آخر میں. اس کے بعد کاف شروع میں اس طرح آتا ہے، بیچ میں اس طرح آتا ہے اور آخر میں بھی اس طرح آتا ہے. لام شروع میں اس طرح، بیچ میں لام اس طرح آتی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لام کو کیا پڑھتے ہیں، لام کو الف کرتے ہیں اور الف کو لام کرتے ہیں. تو یہ لام بیچ میں اس طرح آئے گا اور آخر میں جو ہے وہ اس طرح آئے گا. میم شروع میں اس طرح اور بیچ میں اسی طرح ہوگی، اس طرح میم بیچ میں، آخر میں اس طرح آئے گی. تو نون شروع میں اس طرح، بیچ میں اس طرح، آخر میں اس طرح آئے گا. واو شروع میں بھی اس طرح آتا ہے، بیچ میں بھی اس طرح آتا ہے، آخر میں بھی اس طرح آتا ہے. ہاں اس طرح شروع میں، بیچ میں اس طرح، آخر میں اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد حمزے میں کیا ہوتا ہے، حمزہ یہ شکل اختیار کرتا ہے. تو یہ شکل ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حرکات جو ہمیں